سامعین ذی وقار، شام ملک میں 4000 انبیاء اور کئی ہزار اولیاء کرام کی قبریں ہیں۔ داعش 10 سال تک تباہی و بربادی کی نئی تاریخ لکھنے کے بعد اپنی طبعی موت مر گئی۔ عراق چلتے ہیں، یہاں ہزاروں انبیاء، اہل بیت اور اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ پہلے امریکہ نے 7 سال تک دن رات بمباری کی اور پھر داعش نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اللہ کی مدد کیوں نہ اتری؟ اب فلسطین چلتے ہیں، پورے فلسطین میں 300 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت پیغمبر یہاں پہ مدفون ہیں۔ پچھلے 70 سالوں سے بیت المقدس کو آگ اور خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ تابوت سکینہ کی برکت بھی یہاں موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ چند شر پسند یہودی غالب ہیں؟ اور آئیے تھوڑا اور پیچھے تاریخ میں چلتے ہیں۔ مکہ میں بیت اللہ شریف پر ابراہہ نے حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو ابابیلوں سے کنکر مروا کر نیست و نابود کر دیا۔ پھر وقت آیا کہ اسی کعبہ پر حجاج بن یوسف نے پتھر برسائے اور اس کی فوج کو کچھ نہ ہوا۔ یزید بن معاویہ نے کعبہ کو آگ لگوا دی، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، مدنی مدینہ شریف کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کی۔ اللہ کا تو کوئی عذاب اس پہ نہ آیا، وجہ کیا ہے؟ پھر مکہ اور مدینہ سے زندہ و سلامت یزید کی فوج نکل گئی۔ پھر 1926 میں یہ جو آل سعود سعودیہ حکومت، انہوں نے جنت البقیع کے اندر کئی صحابہ کرام کے مزارات مسمار کیے، آسمان سے کوئی آفت نہ آئی۔ سامعین ذی وقار، ماضی اور حال کا تقابل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد صرف وہاں کی جہاں مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود اللہ پہ بھروسہ کر کے میدان عمل میں نکلے تھے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سامعین ذی وقار، مسلمان ثابت قدم رہے تو 1000 پہ اللہ پاک نے فتح دلا دی۔ غزوہ حنین میں کثرت تعداد کے باوجود مسلمانوں نے فخر کیا تو اللہ پاک نے رگڑا لگوا دیا۔ قادسیہ میں اللہ پاک بھی پہ توکل کیا گیا، پوری فوج میدان میں اتری اور 3 گنا زیادہ کفار کو نیست و نابود کر دیا۔ بھائی، جہاں کہیں مسلمان حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے، اور اگر مسجد میں بیٹھ کے خالی دعائیں کرتے رہیں گے، خالی وظیفے اور چلے کرتے رہیں گے نا، تو یاد رکھیے گا اللہ کی مدد نہیں آتی ہوتی۔ جہاں مسلمانوں نے جہاد سے منہ موڑا اور خود تلوار لے کے خود اپنے وسائل کے ساتھ میدان میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں اترے، اللہ پاک کی مدد نہیں آئی، نہ آئی تھی، نہ آئی ہے، نہ آئے گی۔ یاد رکھیے گا، اس وقت جتنے بھی عرب ممالک ہیں، یہ سب مسلمانوں نے باقاعدہ فتح کیے تھے۔ جب فتح کیے تھے تب اللہ کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ آج وہ اپنے ہی ملکوں کو نہیں بچا پا رہے۔ کیا مطلب؟ ترجیحات درست نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے۔ جو اس کے ضابطے پہ پورا اترے گا، اللہ اسے بادشاہی اور طاقت عطا کرے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی تفریق نہیں، جو محنت کرے گا وہ پا لے گا۔ آج سارے عرب متحد ہو جائیں، اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ پاکستانی عوام بزدلی چھوڑ دے، سب ظالموں پہ غالب آ جائے گی، ظلم سے نجات پا جائے گی۔ کوئی سیاستدان ان پہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی طاقت، طاغوت ان پہ حکومت نہیں کر سکتی، ان پہ غالب نہیں آ سکتی۔ بہادر ہونا پڑے گا، اپنے حقوق کے لیے سر بلند ہونا پڑے گا، اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے
اپنے دین کی حفاظت کے لیے، عالمی اسلام کی سربلندی کے لیے نکلنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ پاک منافقت کو، بزدلی کو اور بے-غیرتی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ مرتے رہیں، برباد ہوتے رہیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام، اہل بیت، اولیاء کرام کی ارواح اور فرشتوں کی مدد اور اعانت ان کو ملتی ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں، جن کا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی حقیقی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے معیار پہ پورے اترو بھائی، پھر وہ جسے چاہے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے، وہ چاہے تو مچھروں کے ذریعے تمہاری مدد کروا دے، چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے، چاہے تو چڑیوں کے ذریعے، چاہے تو اللہ ہوا چلا کے تمہاری مدد کر دے، کیونکہ اللہ کی مان کے دیکھو، پھر اللہ تمہاری مانے گا، پھر وہ تمہاری مدد جس سے چاہے گا کروائے گا۔ تب تک تم کعبے کی دیواروں سے ٹکرے مار مار کے روو پیٹو مر جاؤ، وہ بے نیاز ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کئی صحابہ کرام کو بیت اللہ کے اندر قتل کیا، اللہ نے نہیں بچایا۔ اللہ کے نظام پہ غور تو کرو۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنا نظام بدل، جواب آتا ہے اے بندے غلط دھندے اور کام بدل۔ تم بندے ہو کے اپنے دھندے اور کام نہیں بدلتے، میں رب ہو کے اپنا نظام کیسے بدل سکتا ہوں؟